کیا آئین کی بنیاد وہی چیز ہو سکتی ہے جس میں اختلاف ممکن نہ ہو؟ چینل کو سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں تاکہ آپ تک بروقت یہ ویڈیوز پہنچ سکیں۔ قرآن کا متن اور تعبیر دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ قرآن مجید کا متن یعنی اس کے الفاظ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہیں، ان میں کسی قسم کے شک یا اختلاف کی گنجائش نہیں۔ لیکن جب بات تعبیر کی آتی ہے، یعنی قرآن کے مفہوم اور مطلب کو سمجھنے کی، تو وہ انسانی عمل ہے۔ تعبیر ہمیشہ کسی شخص کے فہم، علم اور زاویہ نگاہ پر منحصر ہوتی ہے، اس لیے وہ کسی دوسرے کے لیے دین کی حتمی حجت نہیں بن سکتی۔ یہی بات اگر ہم حدیث کے بارے میں دیکھیں تو معاملہ کچھ مختلف ہے۔ حدیث کے بارے میں اختلاف صرف تعبیر یا مفہوم میں نہیں بلکہ خود اس کے متن یعنی الفاظ میں بھی ہے۔ کچھ احادیث ضعیف، کچھ مشکوک اور کچھ مختلف روایات میں مختلف انداز سے بیان ہوئی ہیں۔ لہٰذا جب متن ہی مختلف ہو تو اس کو آئین اسلامی کی بنیاد بنانا عملی طور پر ممکن نہیں رہتا۔ یہاں اصل نقطہ یہی ہے کہ اگر کتاب یعنی قرآن کے الفاظ تو سب مانے ہوئے ہوں لیکن تعبیرات میں اختلاف باقی رہے تو پھر آئین کی بنیاد کیا بنے گی؟ کیونکہ آخرکار نافذ ہونے والی چیز الفاظ نہیں بلکہ ان کا مطلب ہوتا ہے، اور مطلب ہمیشہ تعبیر سے جڑا ہوتا ہے۔ لہٰذا درست راستہ یہ ہے کہ پہلے یہ اصول مانا جائے کہ آئین کی بنیاد صرف وہی چیز بن سکتی ہے جس میں اختلاف نہ ہو۔ اب جب یہ طے ہو جائے تو قرآن اور سنت دونوں کے بارے میں واضح حکمت عملی اختیار کی جا سکتی ہے۔ قرآن کو آئین کی بنیاد ماننے کا فائدہ یہ ہوگا کہ تعبیر کا اختلاف ہمیشہ قرآن کے دائرے کے اندر رہے گا، کوئی شخص اس کی حدود سے باہر نہیں جا سکے گا۔ اسی طرح اگر سنت کو بنیاد بنایا جائے تو ہمیں اپنے عمل کے لیے صرف ان تعلیمات کی طرف رجوع کرنا پڑے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یقینی طور پر ثابت ہوں۔ یوں قانون سازی آزادانہ نہیں بلکہ تحقیق اور ثبوت کی بنیاد پر ہوگی۔ جب تک کسی معاملے میں سنت ثابت نہ ہو تب تک اجتہاد یا قانون سازی کی گنجائش باقی رہے گی۔ یہ بات بالکل سیدھی، منطقی اور قرآن اور سنت دونوں کے احترام پر مبنی ہے، جو امت کو فکری انتشار سے نکال کر ایک متفقہ اور منظم دینی فہم کی طرف لے جا سکتی ہے۔ چینل کو سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں تاکہ آپ تک بروقت یہ ویڈیوز پہنچ سکیں۔